الحديد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ألف لام را اللہ أعلم بمراده. کتاب عظیم الشان کتاب ہے. انزلناہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے. الیکا آپ کی طرف. لتخرجا تاکہ نکالے آپ. الناسا لوگوں کو. من الظلمات اندھیروں سے. الی النور روشنی کی طرف. باذن ربہم اپنے رب کی اجازت سے. باذن ربہم ان کے رب کی اجازت سے. ان کے رب کی توفیق سے. الى صراط العزیز الحمید الى طرف صراط راستہ العزیز زبردست الحمید تعریف و کلائے. اللہ اللہ الذی وہ ذات ہے لہو اسی کے لیے ہے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو زمین میں ہے. وویل اور ہلاکت ہے للکافرین کافروں کے لیے من عذاب شدید سخت عذاب کی. الذین وہ لوگ یستحبون جو پسند کرتے ہیں الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو علی الآخرت آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ویصدون اور وہ روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے ویبغونہا اور تلاش کرتے ہیں اللہ کی راہ میں عوجا اولئک یہی لوگ فی میں ضلال گمراہی بعید دور کی. یہی لوگ دور کی گمراہی میں ہیں. وما اور نہیں ہم نے وما ارسلنا رسول وما اور نہیں ارسلنا بھیجا ہم نے من رسول کوئی رسول الا مگر بلسان قومہ اس کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا. لیبین تاکہ وہ بیان کرے لہم ان کے لیے. فیضل اللہ فیضل تو گمراہ کرتا ہے اللہ اللہ رب العزت من یشاء جس کو چاہتا ہے. ویہدی اور ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے. وہو اور وہ اللہ تعالی العزیز زبردست ہے الحکیم دانا ہے. وَلَقَدْ اور یقیناً ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی آیات دے کر ان اخرج قومک یہ کہ نکال اپنی قوم کو من الظلمات اندھیروں سے الی النور روشنی کی طرف. وذکرہم اور یاد دلائیے ان کو بایام اللہ اللہ کے ایام. انا بے شک فی ذالک اس کے اندر لآیات بڑی بڑی نشانیاں ہیں لکل صبار ہر صبر کرنے والے کے لیے شکور قدر کرنے والے کے لیے. وَإِذْ قَالَ اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے اذکروا یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو علیکم جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ہے. جب
انجاکم تم کو نجات دی من آل فرعون آل فرعون سے یسومونکم وہ دیتے تھے تم کو سوء العذاب سخت سزا سوء برا العذاب سزا بری سزا دیتے تھے وَيُذَبِّحُونَ اور وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو وَيَسْتَحْيُونَ اور وہ زندہ رکھتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو وَفِي ذَلِكُمْ اور اس میں بلاء بہت بڑی مصیبت تھی تمہارے لیے اور پھر بلاء بہت بڑی نجات تھی تمہارے لیے پھر ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی سورت کا نام ہے سورت ابراہیم اس سورت کا نام سورت ابراہیم اس لیے ہے کہ اس سورت کی آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 41 تک 35 سے لے کر 41 تک حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ذکر ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ یہاں سے حضرت ابراہیم کی دعائیں شروع اور حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں جو مضمون ہے وہ مومن کی ایک زندگی وہ اس پوری سورت کا مرکز خلاصہ اور مد لباب ہے اس لیے حضرت اس سورت کا نام سورت ابراہیم رکھا حضرت ابراہیم کی دعائیں جب ہم اس مقام پر پہنچیں گے تو حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا تبصرہ ہوگا حضرت ابراہیم کی دعائیں ایک مومن کی پوری زندگی ہے یہ نہیں ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم کی سوانح ہو رہی ہیں سورہ ابراہیم ترتیب مصنفی کے اعتبار سے قرآنی ترتیب کے اعتبار سے یہ 14 نمبر کی سورت ہے اس سورت میں 7 رکوع ہیں اور اس سورت مبارکہ کے اندر آیات کی تمام تعداد 52 ہے سورت کے جو مضامین ہیں ان میں قرآن مجید کی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع توحید اور قیامت کا بیان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اور مومنوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق رکھیں سورت کا یہ پہلا رکوع ہے اس میں 6 آیات مبارکہ ہیں اور 6 آیات مبارکہ میں تقریباً 6 باتیں پہلی بات قرآن اللہ کی سچی جو اللہ رب العزت نے خود نازل فرمائی کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس اور اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتاب لوگوں کو ظلمات سے نکالتی ہے نور عطا کرتی ہے آپ دیکھیں ظلمات جمع کا صیغہ ہے نور واحد کا صیغہ ہے دنیا میں اندھیرے کئی یہودیت کا اندھیرا عیسائیت کا اندھیرا ہندو مت کا اندھیرا الحاد کا اندھیرا دور جدید کی گمراہیوں کے اندھیرے شیطان کے پھیلائے ہوئے اندھیرے بہت کچھ اندھیرے ہیں نور ایک ہی ہے وہ حق ہے نور ایک ہے ظلمات کے ہی اس ایک کا مقابلہ چاروں اطراف کے ساتھ ہے اور مقابلہ کے لیے سب سے بہترین چیز لائے عمل جو ہے گائیڈ لائن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے جی ایک بات دوسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول وہ پہلی آیت میں بھی ہے اور وہ آیت نمبر 4 میں بھی مضمون تیسری بات اللہ رب العزت ہی زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کے مالک ہیں ساری چیزوں کے بادشاہ بھی ہیں پھر عبادت اسی کتاب اسی چوتھی بات جو لوگ توحید کے منکر ہیں رسالت کے منکر ہیں قرآن کے منکر ہیں ان کے انکار کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کر دیا ہے اور آخرت کی زندگی کو چھوڑ دیا 4 بات 5ویں بات رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی زبان جو عطا کی گئی ہے، وحی کی زبان جو عربی ہے، قرآن کی زبان جو عربی ہے، اس میں ایک حکمت ہے کہ یہ براہ راست اس قوم کی زبان ہے جس دور میں قرآن نازل ہوا ہے، اور ساتھ اس زبان کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اپنے دین کو اس زبان کے اندر یاد بھی کر سکتے ہیں، سیکھ بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، آسان بنا۔ اور چھٹی بات، مسلمانوں ایک نمونہ ہم کے سامنے آپ یہ رکھتے ہیں، قوم بنی اسرائیل بڑا عرصہ غلامی گزاری قوم بنی اسرائیل، اور بڑی مشقتیں گزاری، بڑی مصیبت گزاری۔ آج ہم بڑی تکلیفوں میں ہیں، لیکن ہمارے بچوں کو ذبح کسی نے نہیں کی، ہمیں ڈائریکٹ کسی نے نظیرہ نہیں بنایا ہوا، اگرچہ انڈائریکٹ ہیں ہم، انڈائریکٹ غلام ہیں ہم، لیکن براہ راست نہیں، غلام ہیں ہم، اس میں کوئی شک نہیں۔ ظاہر ہے ہمارے 100 میں سے 97 ان کے اور 3 ہمارے ہیں، تو غلام ہی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، بنی اسرائیل کو تم سے سخت آباد آئے تھے، ان حالات میں انہوں نے سچے لیڈر کی اتباع کی، اللہ نے ان کو کامیابی عطا کی ہے۔ بنی اسرائیل پہ وہ دن نہیں رہے تو تمہارے اوپر بھی وہ دن نہیں رہیں گے۔ نظریہ قائم رکھو، حالات جیسے بھی ہیں، نظریہ قائم رکھو کہ اللہ کا دین اور اللہ کے بندے دنیا میں غالب ہونے کے لیے آئے، ہماری زندگی میں نہ صرف ہماری نسلوں میں سے۔ جب سچی قیادت میسر ہو جائے گی پھر انشاءاللہ یہ انقلاب آئے گا، یہ شعر پھر افشار ہوگا۔ بابارہ ترجمہ ہے، الف لام را، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک، یہ عظیم الشان کتاب ہم نے آپ کو عطا کی، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ آپ لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے اندھیروں سے نکال کے حق کی روشنی میں لے آئیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی توفیق سے، اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس عزیز الحمید کی راہ پہ لے آئیں۔ اور وہ عزیز الحمید کون ہے؟ اللہ، وہ اللہ ہے، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے لیے زمین اور آسمان کی ساری چیزیں، وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور ہلاکت اور تباہی اور ویل ہے کافروں کے لیے عذاب شدید کی۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے چکے ہیں، علی الآخرۃ، آخرت پر، ویصدون عن سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ویبغون عوجا، وہ اللہ کے راستے میں ایک تلاش کرتے ہیں، وہ اللہ کے دین میں ایک تلاش کرتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اسلام کے خلاف سوشل میڈیا جتنا استعمال ہو رہا ہے، ایک سے ایک باتیں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے مولویوں کو بدنام کیا، اور اس میں آدھا حصہ ہمارے مولویوں پر کیا، پھر ہماری مسجدیں بدنام ہوئی، پھر ہمارا دیندار طبقہ بدنام ہوا، مذہبی طبقات بدنام ہوئے، پھر ہمارے افکار پہ، عقائد پہ، اور اب ہمارے اعمال پر بھی آ گئے۔ نماز کا مذاق نہیں اڑایا گا، رسول اللہ کے خاکے بنے، یہ سب عوجہ میں آتا ہے، یبغون عوجا، چاہتے ہیں کہ وہ دین کے اندر ایک تلاش کریں، ایک نکالنے، مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ کہاں سے چاہتے ہیں؟ مسلمانوں کی فکر نہ رہے۔ فکر کون دے گا؟ ممبر و محراب، اور ممبر و محراب سے علماء ربانیین کو ہٹاتے جائیں۔ اور آج تو بڑی افسوس کی بات ہے، گلوکاروں کو لا کر ممبر و محراب پہ بٹھایا، شروع نام سے کرتے ہیں، آگے سب کچھ چلتا ہے۔ لوگ بھی کہتے ہیں جی چس بڑی آئی تھی، مولوی صاحب جھوٹ ڈانس کرتا تھا، جھوٹ جھوٹ کے لگا، افسوس، ہاتھ ایسے چلتا، بڑے افسوس کی بات ہے۔ آج ہمیں یہ تناب جس کا تیمور کے گھر سے گئی، وہ علماء نہ رہے جو ممبر جو زمین پہ بیٹھ کے بات کہتے تھے، اللہ ان کی بات کو بغیر اسباب کے سے چار کام عالم میں کرا تھا۔ میری مراد امام غزالی، میری مراد شاہ ولی اللہ،
یہی مراد حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی نہ تلقین غزالی نہ رہی، افسوس کی بات جی۔ یبغون عوجا، اللہ کے دین کے اندر عیب تلاش کرتے ہیں، اور اس کے لیے بہت بڑا پیسہ خرچ ہو رہا ہے آج، بہت پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ ایک بندے کو تیار کیا جاتا ہے، ایک گندا کام کرو، جبہ کبا پہن کے مسجد میں جا کے کرو، کروڑ روپے، پھر اس کی ویڈیو بن کے وائرل ہو جائے، پھر آپ کہتے ہیں دیکھو جی فلانا فلانا چاہیے جی۔ آج بہت بڑی گیم ہو رہی ہے وَيَبْغُونَ عِوَجًا، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، یہ جو سولکار اور گھوڑے مل گئے ان کو، افسوس کی بات ہے۔ وَيَبْغُونَ عِوَجًا، اللہ کے دین کے اندر ایک تلاش کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، یہ لوگ دور کی گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ وبارس، دور کی گمراہی مانا سمجھنا، ایک تو راستہ گم کر کے، دوسرا بہت دور پڑے ہوئے، ایک تو حق سے بہت دور ہے، پھر راستہ بھی گم ہے، حق سے دور ہے لیکن حق کا راستہ معلوم ہے تو شاید پہنچ جائیں، دور بھی ہے راستہ بھی گم ہے، ضلال بعید کا یہ معنی کہاں پہنچے۔ وبارس اللہ رسول، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے الا بلسان قومہ، ان کی قوم کی زبان میں بھیجیں، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے قوم کی زبان میں بھیجیں۔ رسول اللہ جس معاشرے میں اولین آیت ہے وہ عرب تھی، عرب کی زبان تھی، عرب کو عرب کی زبان میں قرآن سمجھایا ہے، تب مسلمانوں نے 1300 سال دنیا پہ اسلام کا پرچم بلند رکھا، جیسے تیسے رہا تو ہے۔ غلطی سمجھنا، اللہ نے سارے نبیوں کو ان کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں گے انگریزی زبان میں۔ سیکھو اس زبان، میں نہیں کہتا، سیکھو اس زبان، اس میں مہارت حاصل کرو، پورا یورپ جو ہے نا اس کو مسلمان کرنے کی اور اس کے علم سے استفادہ کرنے کی کوشش کرو۔ زبانیں ساری اللہ نے بات کی، لیکن قومیں ترقی کرتی ہیں اپنی زبان میں، اپنی زبان میں ترقی، یہ اصول ہے۔ آپ صرف کلرک پیدا کر رہے ہیں ان کے ریسرچر کے، بس ہماری ریسرچ یا کافی بیسٹ ہوتی ہے یا ہماری ریسرچ کو فائدہ وہ اٹھاتا ہے، ہماری زبان ہی وہ اپنی زبان ہی ہم نے چھوڑ دی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجے، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ خوب واضح کرے ان کو۔ پھر عربی میں یہ وسعت ہے کہ یہ آسان زبان ہے، پوری دنیا اس کو سیکھ سکتی، دنیا کی 2 زبانیں آسان ترین زبانیں، ایک عربی زبان اور ایک انگلش زبان، اسی لیے چاہیے۔ تیسرا نمبر آپ اردو کو لیں گے، تیسرے نمبر پہ اردو آسان ترین زبان ہے پوری دنیا کے حوالے سے۔ تھوڑی سی حکمران اگر اس کی سرپرستی کر دیں تو اردو دنیا بھر میں تیسرا نمبر لے سکتے ہیں۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تقدیر والا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ عزیز الحکیم ہے۔ آؤ دنیا میں تعریف کا مشاہدہ کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا اپنی آیات دے کر، معجزے دے کر، أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ کہ نکالو اپنی قوم کو ظلمات سے نور کی طرف۔ ظلمات غلامیاں، فرعون کی غلامی، گائے کی پوجا، بت کی پوجا، شجر و حجر کی پوجا، إِلَى النُّورِ، توحید، آزادی، خلافت جی۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور کو یاد دلائیے اللہ کی ایام، ایام اللہ یہ قرآن کی خاص اصطلاح، یوم کی جمع ہے ایام، اللہ کے دن۔ ایام اللہ سے کیا مراد ہے؟ قوم پہ عذاب آیا، یہ عذاب جن دنوں میں آیا جس وجہ سے آیا اسے ایام اللہ، قوم پہ اللہ نے عروج عطا کیا جس وجہ سے جن دنوں میں عطا کیا اسے ایام اللہ۔
قوموں کو زوال ملا. کیوں ملا؟ کیسے ملا؟ یہ تاریخ ایام اللہ کی. اب میں کہتا ہوں ایام اللہ سے کیا مراد ہے؟ قوموں کا عروج و زوال. اس کے لیے قرآن کی اسپیسیفک ٹرم جو ہے وہ ایام اللہ ہے. قوموں کے عروج و زوال کے لیے قرآن کی خاص اصطلاح ایام اللہ. ذکرہم بایام اللہ، اے میرے موسیٰ ان کو ایام اللہ یاد کرائیے. ذکرہم بایام اللہ، ان کو ان کی اللہ کی تاریخ یاد کرائیے. سبحان اللہ کے ایام، اللہ کی تاریخ، اللہ کی قدرتیں یاد کرائیے. کیسے اللہ نے قوم نوح کو عروج دے کے پھر زوال کیا، نمرود کو عروج ملا تو کیسے زوال آیا، قوم عاد اور قوم ثمود کو عروج ملا تو کیسے زوال آیا. ذرا دکھائیے جی. بدخواہ کی وادیوں میں گونجی رضا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں. دنیا میں 3 بڑے پاور تھے اور تینوں مسلم تھے. اسپین پاور تھا، ترک پاور تھے اور ہند پاور تھا. تینوں مسلم. کہاں گیا آج یہ ایام اللہ. ان فی ذالک، بے شک اس تاریخ میں ایام اللہ لآیات، بڑی بڑی نشانیاں ہیں. لکل صبار شکور، ہر استقامت کرنے والے کے لیے اور ہر قدردان کے لیے. صبار، بے حد صبر کرنے والا. استقامت یہ نہیں ہے کہ پہلے دن نعرے لگا کے نکلے خلافت کے اور ایجنٹوں نے 2 تھپڑ مارے تو دوسرے دن کہا یار یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا. صبار، بڑی قربانی دینی پڑتی ہے اس کے لیے. لکل صبار، ہر استقامت اختیار کرنے والے کے لیے. شکور، قدردان کے لیے. نظریے کی قدر کرنی، نظریے کی استقامت اور نظریے کی قدر انسان کو کامیابیاں دے. نظریہ ہے کہ اللہ کا دین غالب آئے، لیکن اس کے لیے استقامت بھی اختیار کرنی ہے. یہ 2-3 دن کی بات نہیں ہے جی، یہ صدیاں لگتی ہیں اس میں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا میری قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی مہربانیاں تو یاد کرو. اللہ نے بڑی مہربانی کی تمہارے اوپر. اذ انجاکم من آل فرعون، اللہ نے تم کو اہل فرعون سے نجات دی ہے. یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں سخت سزا دیتے تھے، تمہیں غلام بنا رکھا تھا. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَکُمْ، تمہارے بچوں کو ذبح کرا دیتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، ان سے کام کاٹ لیتے تھے، لوڈیاں بنا رکھتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی. من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے. عظیم، بلاء عظیم، بہت بڑی آزمائش تھی. تاریخ شاید ہے کہ اگر سچی قیادت کے ساتھ لوگ چل پڑے تو اللہ کامیاب ضرور کرتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ